الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ آج ہم قرآن مجید کے دعوے کے متعلق ذکر کریں گے کہ قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ کسی صورت کا وہ مرکزی اور اہم مسئلہ جو تمام صورت کے لیے بمنزل محور کے ہوں اور صورت کے باقی مضامین اس کے گرد گھومتے ہوں، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ صورت کا وہ مرکزی اور اہم مسئلہ کہ جو تمام صورت کے لیے بمنزل محور کے ہوں اور صورت کے تمام مضامین اس کے گرد گھومتے ہوں، اسے دعویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات اور اپنے صفات میں ایک ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ اللہ کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے، اور بار بار اللہ رب العزت اس دعویٰ کو ذکر فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہیں، اللہ کو ذات اور صفات میں اکیلا مانو۔ اللہ رب العزت کے ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب اس پر اس دعوے کے متعلق چند آیات ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کے متعلق ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں قرآن کے متعلق، جیسے میں نے دعویٰ ذکر کیا کہ قرآن کا دعویٰ وہ ہے مسئلہ توحید، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی اسی کے متعلق عبارت پیش کرتے ہیں کہ ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید، قرآن مجید نازل نہیں کیا گیا مگر تقریر توحید کے لیے، توحید کی بیان کے لیے نازل کیا گیا۔ فالقرآن کلہ فی التوحید، قرآن مجید تمام کا تمام توحید ہے، سارا توحید ہے، وحقوق اہلہ وثنائہم، اور اہل توحید کے حقوق اور ان کی تعریف ہے، وفی شان ذم الشرک وحقوق اہلہ وجزائہم، جبکہ شرک کی مذمت، اہل شرک کی نافرمانی اور ان کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ اب قرآن مجید کا دعویٰ ہے توحید، اور اس دعوے کے متعلق سورہ ہود کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام را، اللہ عالم ہے ان حروف کے معنی پر، کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ مضبوط کی گئی ہے اس کی آیتیں، محکم کی گئی ہے اس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر،
حکمت والے خبردار ذات کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ اب اس کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی مت کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ میں تو تمہیں عذابوں سے ڈرا رہا ہوں اور انعامات کے متعلق تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر ان لوگوں نے تمہاری بات کو قبول نہیں کیا، یعنی اس سے پہلے معترضین کے اعتراض کا ذکر ہے۔ معترضین نے یہ اعتراض اٹھایا ہوا تھا کہ قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ لے آؤ قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک صورت، قرآن مجید کی صورتوں میں سے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو چونکہ قرآن مجید تو ایک معجز کتاب ہے، قرآن کا مقابلہ تو ممکن نہیں ہے، تو یہ مقابلے سے عاجز ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ ہود کا ذکر ہے تو سورہ ہود میں 10 صورتوں کا ذکر ہے، 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ سورہ یونس میں ایک صورت، سورہ بقرہ میں ایک صورت، اور سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا مقابلہ، اور اسی طرح سورۃ الطور میں ایک قرآن کی باتوں میں سے ایک بات، قرآن کی باتوں کی طرح ایک بات لانے کا چیلنج ہے۔ تو یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ تو آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر انہوں نے تمہارا یہ چیلنج قبول نہیں کیا، تمہاری یہ بات نہیں مانی، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن جیسا قرآن یا قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ، کہ یقیناً نازل کیا گیا ہے یہ قرآن بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، وَأَن لَا إِلَٰهَ، اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں ہے معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مددگار، نہیں ہے کوئی کارساز، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، الا ہو، مگر صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اگر خالق ہے تو اللہ ہی ہے، اگر مالک ہے تو اللہ ہی ہے، اگر مسجود ہے تو اللہ ہی ہے، اگر معبود ہے تو اللہ ہی ہے، اگر مددگار، حاجت روا، مشکل کشا ہے تو اللہ ہی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا دعویٰ بیان فرمایا کہ قرآن کا دعویٰ ہے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا ہوا تھا، سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو وعدے کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا تھا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، کہ لا تعبدون الا اللہ، تم بندگی نہیں کرو گے، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم بندگی مت کرو، عبادت مت کرو مگر خاص اسی ہی کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہاری جنس سے ہوں، انسانوں کی جنس سے میں انسان ہوں۔ یوحى الیہ، کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، وہ تو توحید کا دعویٰ ہے کہ یقیناً تمہارا معبود، تمہارا مددگار، وہ مددگار ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو قرآن مجید مسئلہ توحید سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن مجید کا جو دعویٰ ہے وہ ہے توحید، کہ اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اپنے ذات میں، اپنے صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے ذات میں اور اللہ رب العزت کی صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔